وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری ذات پر بھروسہ کر، پھر میں تیرے لیے بڑے دروازے کھول دوں گا۔ بات کو سمجھے نا، جب دینے والا دینے پہ آئے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارے دروازوں سے بہترین یہ ہے کہ رب رسول کے دروازے پر حاضری دی جائے۔ وہاں سے ملے تو پھر کوئی روک سکتا نہیں، کوئی سیاست، کوئی شخص رکاوٹ بنتا۔ حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہے، ان کی زوجہ بھی صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت طباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتی گھر میں غربت تھی تو میرے شوہر ایک دن جنت البقیع کی طرف گئے ہوئے تھے تو ایک بل کے پاس وہ بیٹھے تھے، چوہے کی بل نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ ایک بل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چوہا اندر گیا بل میں، اور جب واپس آیا تو ایک دینار لے کے آ گیا۔ پھر اندر گیا، یعنی ان لوگوں کو بلوں سے دینار ملتے تھے، ہمارے سارے پیسے ویسے بلوں میں چلے جاتے۔ اندر گیا اور ایک دینار لے کے آ گیا، پھر گیا تو پھر ایک دینار لے کے آ گیا۔ کہتے ہیں وہ 70 دفعہ گیا چوہا اندر، وہ چوہا 70 دفعہ اندر گیا، 70 دفعہ ایک دینار لے کے باہر آیا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے انتظار کیا لیکن 71ویں دفعہ پھر نہیں آیا۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے اسی طرح اٹھائے 70 دینار اور میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے گیا۔ میں نے کہا حضور اس طرح کر کے نہ چوہے کی بل سے 70 دینار ملے، تو فرمانے لگے کہ میں نے وہ 70 دینار لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو نبی کریم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، 2۔ پہلے حضور نے یہ پوچھا، فرمانے لگے کہ چوہا خود لے کے آیا، آپ نے بیل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ اور اس کی حضور نہیں، میں نے نہیں ہاتھ ڈالا، وہ خود ہی لے کے آتا رہا۔ تو 2 جملے کریم نے فرمائے۔ حضور فرمانے لگے یہ تو لے جا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ 70 دینار کو بہت بڑی خطیر رقم نہیں تھی، لیکن فرمایا تو لے جا، اللہ تجھے برکت دے۔ آپ کی زوجہ حضرت طباعہ بنت زبیر کہتی ہیں کہ 70 دینار اور دعا نبی پاک کی، تو فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے گھر کے اندر نہ بوریوں میں چاندی بھر کے رکھی ہوئی تھی، پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، 20 اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر
पहले पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूं हाथ लगाया तो रस्सियां खुल गई। बाहर निकला हूं तो 2-3 बंदों पे नींद का ऐसा गलबा था कि बेहोश होके गिरे हुए थे। 400 बकरियां भी थी। मैंने दरवाजा खोला, बकरियां मेरे साथ दौड़ने लग गई है। तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूँ। पलट पलट के देखता रहा हूँ, पर मीलों का सफर हुआ, वो आए ही नहीं। वालिद कहने लगे, बेटा चलो पहले मुस्तफा करीम से जाके पूछ ले, देखे कैसे माली मसले हल होते। हुजूर से जाके पूछे कि हमारे लिए जायज भी है कि नहीं। कहते हैं दरवाजा रसूल पे जाके हम खड़े ही हुए थे कि नबी पाक ने फरमाया, देखा रब करीम का फजल।